بس اپنی یہ عادت بنائیں، ہر چھوٹا کام ہو یا بڑا کام اس کے ساتھ اللہ کا شکر ادا کریں۔ حال پوچھ رہا ہے، ہم کہتے ہیں ہاں جی ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے جی، نہیں، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے میں ٹھیک ہوں۔ کیا انداز ہونا چاہیے؟ یہ لفظ ہونے چاہیے۔ کھانا کھایا ہے اس کے بعد اللہ کا شکر ادا کریں، پانی پی رہے ہیں پینے کے بعد اللہ کا شکر ادا کریں، آپ گرمی میں تھے ٹھنڈی ہوا آئی اللہ کا شکر ادا کریں، سردی کا موسم ہے گرم لباس میسر آ گیا اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ نے اولاد دی ہے اللہ کا شکر ادا کریں، گھر ہے اللہ کا شکر ادا کریں، سانس لے رہے ہیں اللہ کا شکر ادا کریں، چل سکتے ہیں، بیٹھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، کھا رہے ہیں، ہضم ہو جاتا ہے، لعاب پیدا ہو رہا ہے، تھوک پیدا ہو رہا ہے، اللہ کا شکر ادا کریں۔ ہر چیز میں اپنی عادت بنا لیں یار۔ ہم ناشکری کرتے ہیں عموماً، نئی نعمت ملی بڑی دیر سے مانگ رہا، مل دے ہی نہیں رہا، پتہ نہیں کیا ہے۔ شکر کی عادت بنائیں، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، فرمایا شکر کرنا تمہارا کام ہے اور ان نعمتوں کے اندر اضافہ فرمانا میرا کام ہے۔ شکر کی وجہ سے اللہ نعمتیں بڑھاتا ہے۔ اور دوسرا کام یہ کریں کہ عبادت کے ساتھ بھی اللہ کا شکر ادا ہوتا ہے۔ عبادت کر کے بھی اللہ کا کیا ہوتا ہے؟ یہ شکر ادا ہی ہوتا ہے۔ سونے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کے درمیان موجود تھے، آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ تمہیں پتہ ہے انسان کے جسم میں 360 جوڑ ہیں۔ اللہ اکبر، غیب دینے والے نبی نے اس وقت غیب کی خبر بتائی جب سائنس کا ایس بھی نہیں۔ آج تو مطلب تحقیقات اتنی، اب جا کے سائنس کہہ رہی ہے 360 جوڑ ہے، اور میرے محبوب نے اس وقت ارشاد فرمایا کہ فرمایا انسان کے جسم میں 360 جوڑ ہیں۔ اے میرے صحابہ تمہیں ہر جوڑ کے بدلے میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ اکبر، صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ یہ تو لمبا چوڑا کام ہو جائے گا، تو کوئی شارٹ کٹ طریقہ نہیں ہے کہ تھوڑی دیر میں جو ہے وہ زیادہ کام ہو جائے؟ اللہ کے سونے محبوب نے ارشاد فرمایا جو شخص چاشت کی نماز پڑھتا ہے وہ گویا 360 جوڑوں کا شکر ادا کر دیتا ہے۔ عبادت کے ذریعے شکر ادا ہو رہا ہے۔ بلکہ اماں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ خود فرماتی ہیں، آپ فرماتی ہیں آقا کریم علیہ السلام ساری رات قیام فرمایا کرتے، ساری رات، یہاں تک کہ آپ کے قدم مبارک سوج جایا کرتے تھے۔ اتنی عبادت۔ اماں عائشہ صدیقہ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کی شخصیت تو وہ شخصیت ہے جن کے صدقے سے اللہ نے اگلے لوگوں کے اور آپ سے بعد والے لوگوں کے گناہوں کو معاف کرنا ہے، تو آپ اتنی زیادہ عبادت۔ اللہ اکبر، سونے محبوب نے پتہ کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا عائشہ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ کس قدر بڑی فضیلت، اور صحیح کہا ہے بزرگوں نے کہ جس درخت کو جتنا پھل لگتا ہے وہ اتنا ہی زیادہ جھکنا شروع ہو جاتا ہے۔ جھکاؤ لے کر آئیں، شکر لے کر آئیں اپنی نعمتوں کا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بار بار شکر، بار بار شکر، بار بار شکر کریں کہ اے پاک پروردگار تو نے یہ نعمت عطا فرمائی، یہ شکر ہے۔ اولاً تو پہلی بات یہ کہ ہمیں نعمتوں کی سمجھ بوجھ ہی نہیں کہ کیا چیز نعمت ہے۔ میں نے بتایا نا کہ ہمیں نہیں پتا، ہمارے منہ میں دن میں 1 سے 1.5 لیٹر یہ جو لعاب پیدا ہوتا ہے، تھوک پیدا ہوتا ہے، ہم تو اس کو بھی نعمت نہیں سمجھ رہے ہوتے، حالانکہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے جس کے ذریعے ہمیں ذائقہ محسوس ہوتا ہے، کھانے کے ہضم میں معاونت ملتی ہے، نہ ہو تو یقین مانے بندہ بیماریوں کا شکار ہو جائے۔ یہ بہت بڑی نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہوئی ہیں۔ پھر بزرگ فرماتے ہیں کہ جو ماضی کی یاد ہے نا اس کو عموماً یاد کرتا رہے اور اللہ کا شکر بھی ادا کرتا رہے۔
یہ سوچے کہ یار میرا پہلے میں کیا تھا، پہلے کچھ بھی نہیں تھا، ایک وقت تھا کہ میرا وجود ہی نہیں تھا، پھر اللہ نے مجھے وجود عطا فرمایا۔ اور اپنے بچپن کو یاد کریں کہ وہ دن بھی تھے کہ میں چارپائی کے اوپر ہی اور اپنے لباس میں ہی پیشاب اور پخانہ کر دیتا تھا، میں اس قدر کمزور تھا۔ پھر اللہ نے جو ہے وہ قوت عطا فرمائی، جوانی دی، حسن عطا فرمایا، تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ میں پہلے کیا تھا یار، اب میرے حالات بڑے بہتر ہو گئے، اللہ کا شکر ہے۔ اس پر ایک واقعہ ذہن میں آیا کہ سلطان محمود غزنوی علیہ رحمہ کا ایک بڑا چہیتا غلام تھا ایاز، اور عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب معاشرے کے اندر نہ کسی کو عزت ملتی ہے تو پھر حاسدین بھی پیدا ہو جاتے ہیں، لوگ حسد بھی کرنے لگ جاتے ہیں، جس کو کوئی عزت ملنا شروع ہو جائے نا تو دوسرے لوگ ویسے ہی حسد کی آگ میں جلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ایاز کی یہ عادت تھی کہ روزانہ بعد عصر کی نماز پڑھتا تو ایک کوٹھری اس نے بنائی ہوئی تھی، اس میں چلا جاتا، کچھ دیر رہتا، واپس آ جاتا۔ تو لوگوں نے دیکھا تو بادشاہ سے کہا، بادشاہ تو بڑا بے خبر انسان ہے، جس کو تو چہیتا غلام اور جس پر تیری ساری محبتیں نشاور ہو رہی ہیں وہ تو تجھے لوٹ لوٹ کر کھا رہا ہے، تیرا شاہی خزانہ وہاں منتقل کر رہا ہے۔ اچھا، ہاں نا، روزانہ عصر کے بعد جاتا ہے، کچھ دیر رہ کر واپس آ جاتا ہے۔ اچھا، کچھ تحقیق کر لیتے ہیں۔ ہمارے ہاں تو تحقیق کرنے والا ذہن ہی نہیں ہوتا، ہمیں کوئی یہ کہہ دینا کہ فلاں بندے نے تمہیں کہا کہ تم برے ہو تو ہم دل کے اندر بات بٹھا لیتے ہیں، کسی بندے نے یہ کہا کہ فلاں دکاندار اچھا نہیں ہے، ہم دل میں بات بٹھا لیا ہے دکاندار چنگا نہیں، انہیں کیا سے، ہم تحقیق نہیں کرتے، ہم ویسے ہی ماننے کے قائل ہو جاتے ہیں، حالانکہ ان معاملات میں تحقیق کرنی چاہیے۔ کہا تحقیق کر لیتے ہیں یار۔ دوسرا دن ہوا، بادشاہ اپنے مصاحبوں کے ساتھ آیا تو واقعی ایاز نے اسی طرح کیا، اندر چلا گیا، کنڈا لگایا تو بادشاہ پیچھے تھا، بادشاہ نے جا کر دروازہ کھٹکھٹایا، ایاز نے دروازہ کھولا تو بڑا پریشان کہ یہ کیا، بادشاہ کہا، بادشاہ آپ یہاں؟ تو لوگ آپس میں باتیں کرنے لگے، دیکھا اس کے رنگ اڑ گئے ہیں، واقعی یہ چور ہے، ہم نہ کہتے تھے یہ خزانہ لوٹ رہا ہے۔ بادشاہ اندر داخل ہوا، کہا ویسے ہی ذرا میں آیا ہوں دیکھوں کہ تم یہاں کیا کرنے آتے ہو۔ بادشاہ نے ایسے نظر دوڑائی تو کچھ نہیں تھا، سامنے ایک بڑا سا باکس، پیٹی تھی، اس کو لوک لگا ہوا تھا۔ کہا یہ کیا ہے؟ کہا بادشاہ یہ پیٹی ہے۔ کہا اس کو تالا لگایا ہوا، کھولو نا۔ ایاز نے ہاتھ باندھ دیے، کہا بادشاہ یہ راز ہے، اگر یہ بند ہی رہے تو اسے بند ہی رہنے دے، یہ راز ہے ایک۔ لوگوں نے کہا نہیں بادشاہ اسے کھلوایا جائے۔ کہا کھول دو یار، جب لوگ اتنا مجبور کر رہے ہیں تو پھر کھول دو۔ جب لوگ کھولا نا تو اس کے اندر ایک پھٹا پرانا جوڑا تھا، لباس تھا، اور ایک ٹوٹی سی جوتی۔ بادشاہ نے کہا یہ کیا یار، یہ پھٹی پرانی قمیص اور ٹوٹی سی جوتی، یہ کچھ سنبھال کے رکھنے والی چیز ہے؟ یہ تو پھینک دیتے، یہ تو پہننے کے قابل بھی نہیں ہے، تم نے اسے سنبھال کر رکھا ہوا ہے۔ اب ایاز نے بڑا شاندار جواب دیا، تھا وہ غلام لیکن بڑا کمال کا۔ کہنے لگا بادشاہ سلامت، یہ میرا ماضی ہے، میں اسے روزانہ آ کر دیکھتا ہوں اور یاد رکھتا ہوں کہ کہیں اپنا ماضی نہ بھول جاؤں۔ آج اللہ نے عزتیں عطا فرمائی ہیں تو کہیں ان عزتوں کو دیکھ کر تکبر میں نہ آ جاؤں۔ میں روزانہ آ کر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، مولا تو نے پہلی حالت سے مجھے عزت والی حالت عطا فرمائی، تیرا شکر ہے۔ ماضی کو یاد کر کے اللہ کا شکر بھی ادا کرے کہ مولا تیرا شکر ہے، پہلے میں کیا تھا، آج تو نے مجھے کیا بنا دیا۔